بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ معزز حاضرین و ناظرین، باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی اور اس کے تحت چلنے والا ادارہ جامعہ انواریہ انٹرنیشنل کے زیر اہتمام محدث دکن سیدی عبداللہ شاہ صاحب نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ کی بہترین کتاب شہادت نامے کی ویڈیو ریکارڈنگ آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہے، اور ہم باب چہارم کے اختتام پر ہے، اخیر کا اس کا حصہ چل رہا ہے۔ ایک نبی علیہ السلام کی حکایت کو ہم بیان کرنے جا رہے تھے کہ حضرت نے اس فصل کے اندر دو حکایتوں کو بیان کیا۔ ایک حکایت ہم اس سے پہلی نشست میں ذکر کر چکے ہیں، اب دوسری حکایت ہے کہ ایک نبی علیہ السلام نے 10 سال تک فقر و فاقہ اور کھٹمل کی شکایت کی، یعنی بھوک اور پیاس کی، اور کھٹمل جو کیڑے ہوتے ہیں انسانوں کا خون بھی چوستے ہیں، تو اس کی شکایت کی۔ خدا تعالیٰ نے کچھ جواب نہ دیا، یعنی اللہ رب العزت کی طرف سے کوئی جواب نہ آیا۔ ایک روز وحی آئی، یعنی ایک دن اللہ کی طرف سے یہ وحی آئی کہ تخلیق ارض و سما کے پہلے، یعنی آسمان اور زمین کو پیدا کرنے سے پہلے سب کچھ لکھا جا چکا ہے، کیا تمہارے لیے اس کو بدل دوں؟ میری خواہش پر تمہاری خواہش کو مقدم سمجھوں، یعنی اپنی مرضی پر تمہاری مرضی کو مقدم سمجھوں، آگے یعنی اس کو آگے رکھوں تمہاری مرضی کو؟ تو اللہ رب العزت کی طرف سے ایسی وحی آئی کہ مطلب تم یہ چاہتے ہو کہ تمہاری مرضی آگے رہے اور ہماری مرضی پیچھے رہے؟ قسم ہے میرے عزت و جلال کی، اگر تم نے پھر ایسا خیال کیا، اگر تمہارے دل میں دوبارہ ایسا خیال آیا تو دفتر نبوت سے تمہارا نام نکال دوں گا، یعنی اللہ رب العزت تم سے نبوت کو چھین لے گا اور نبیوں کی فہرست میں سے تمہارا نام نکال دیا جائے گا۔ اس لیے خدا تعالیٰ کے سچے عاشق ساری مصیبتوں کو ہنسی خوشی سے جھیل لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے جو سچے چاہنے والے ہوتے ہیں وہ ہر مصیبت کو ہنسی خوشی جھیل لیتے ہیں، برداشت کر لیتے ہیں، اور دوسروں کو اس طرح بلاتے ہیں، کہتے ہیں کہ چڑھا منصور سولی پر پکارا عشق بازوں کو، چڑھا منصور سولی پر جو یعنی پھانسی دینے کے لیے چڑھاتے ہیں سولی پر، تو کہہ رہے ہیں چڑھا منصور سولی پر پکارا عشق بازوں کو، یہ ان کے بام کا زینہ ہے، آئے جس کا جی چاہے، یعنی مطلب یہ ان کے مقصد کا زینہ ہے، سیڑھی ہے، اب آؤ جس کا جی چاہے۔ بلندیوں پر پہنچنا ہے اور بلند مقامات پر پہنچنا ہے تو اس سیڑھی کے ذریعے سے جس کا جی چاہے آئے، یہ سولی پر لٹکایا جا رہا ہے، تو سارے عشق والوں کو وہ للکار رہے ہیں۔ حضرت سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو جب کاری زخم لگا، یعنی خطرناک زخم لگا، تو اس وقت آپ نے اپنے دل کو دیکھا تو آپ نے اس کو رضا اور تسلیم کے مقام پر کامل پایا۔ یہ اللہ والوں کی ایک عادت ہوتی ہے کہ جب کوئی مصیبت اور تکلیف آتی ہے تو اللہ والے کیا کرتے ہیں؟ اپنے دل میں جھانک کر دیکھتے ہیں کہ یہ دل اس تکلیف پر راضی ہے یا نہیں، اس مصیبت پر یہ دل راضی ہے یا نہیں۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس دل کو راضی بھی پایا اور اللہ کے حکم کو مان لیا، تسلیم اور رضا کے مقام پر کامل یعنی مکمل پایا۔ اس وقت اس کی اتنی شے ہوئی کہ آپ نے خوشی کا نعرہ مارا، یعنی اتنا اس کا اثر ہوا کہ آپ نے خوشی کا نعرہ لگایا، فزت برب الکعبہ، خدا کی قسم میں اپنی مراد کو پہنچا۔ وزاری کا مزہ آدم سے پوچھ، 2 روزہ کے یہ حضرت لکھ رہے ہیں شعر کے انداز میں، وزاری یعنی تکلیف، وہ آدمی تکلیف کے وقت جو کرتا ہے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں، جو گڑ گڑاتا ہے جس کو ہم بولتے ہیں، تو گڑ گڑانے کا مزہ جو ہے، وزاری کا مزہ آدم سے پوچھ۔ گڑ گڑانا مطلب یہ کہ وزاری کرنا، بہت زیادہ لجاجت کرنا، منت و سماجت کرنا اللہ کی بارگاہ میں، خوب اپنے آپ کو یعنی اللہ رب العزت کے سامنے جو ہے جھکا کر عاجزی اور انکساری سے مانگنے کو کہتے ہیں گڑ گڑانا۔ تو وزاری کا مزہ آدم سے پوچھ، درد زہ کے لطف کو مریم سے پوچھ، درد زہ کے لطف کو مریم سے پوچھ۔ درد ذہ مطلب
پیدائش کے وقت جو تکلیف ہوتی ہے، ڈیلیوری کے وقت بچے کے حمل میں ہونے کی وجہ سے جو تکلیف ہوتی ہے اس کو درد زہ کہتے ہیں۔ تو درد زہ کے لطف کو، اس کے مزے کو مریم سے پوچھ، حضرت بی بی مریم جو عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہے۔ تو آہ وزاری کا مزہ آدم سے پوچھ، درد زہ کے لطف کو مریم سے پوچھ، جنگلوں میں ٹھوکرے کھانے کا لطف اور پہاڑوں بیچ ٹکرانے کا لطف، فرش سے تا عرش پھرنے کا مزہ پوچھ عیسیٰ موسیٰ اور احمد سے جا، زخم کھا کر خاک و خوں میں لوٹ کر، زخم کھا کر خاک و خوں میں لوٹ کر، جان دینا بے خطر باذوق تر، پوچھ ان سب کا شہیدوں سے ذرا، لذت و کیفیت اور ذوق اور مزہ، زہر سے کلیجہ ٹکڑے ہونے کا لطف حسن سے پوچھ، زہر سے کلیجہ ٹکڑے ہونے کا لطف حسن سے پوچھ، کربلا کی ریت پر لوٹنے کا مزہ حسین سے پوچھ، کربلا کی ریت پر لوٹنے کا مزہ حسین سے پوچھ۔ ابن ملجم یہ کون ہے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا قاتل ہے جس نے آپ کو قتل کیا۔ تو ابن ملجم کی تلوار کھا کر حضرت علی رضی اللہ عنہ کے سر کے ٹکڑے اڑنے اور بھیجے کے پاش پاش ہونے، پاش پاش مطلب اس کے ریزہ ریزہ چورا چورا ہو جانے، تو پاش پاش ہونے کا لطف اور مزہ حضرت سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے پوچھو کہ بھیجے کے بھی ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے، بھیجے کے بھی ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے، اور اس کا مزہ حضرت علی سے رضی اللہ عنہ سے پوچھو۔ ہائے کچھ ایسی لذت مل رہی تھی کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے خوشی کا نعرہ مار کر، یعنی خوشی میں نعرہ لگا کر کہا فزت برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں اپنی مراد کو پہنچ گیا۔ بلکہ اس مصیبت میں آپ کو وہ لذت مل رہی تھی جس سے آپ بے سدھ تھے، آپ کو خود پتہ نہیں تھا کہ میں کس مقام پر ہوں۔ کسی کو کسی سے انتہا درجہ کا عشق ہو، اس کی صورت کو ترس رہا ہو اور عاشق عشق میں گھل گیا ہو، معشوق تندرست اور توانا ہو، یعنی جس سے عشق کیا جا رہا ہے وہ تندرست ہو، توانا یعنی طاقتور ہو، تو اتفاق سے معشوقہ اگر اس کو گلے لپٹا لے اور اس زور سے دبائے کہ بیچارے ناتوا عاشق کی ہڈی پسلی گولا ہو رہی ہو، یعنی محبوبہ جو ہے اچھی ہٹی کٹی ہے، تندرست ہے، اور محبوب جو ہے محب جو ہے محبت کرنے والا جو ہے عاشق جو ہے وہ دبلا پتلا ہے، کمزور ہے۔ اب معشوقہ جو ہے اس دبلے پتلے عاشق کو دبا لے تو ناتوا جو یعنی کمزور عاشق ہے، دبلا پتلا جو عاشق ہے، اس کی ہڈیاں پسلیاں کیا ہو رہی؟ گولا ہو جا رہی، مطلب مل جا رہی۔ مگر عاشق کو کچھ ایسا مزہ مل رہا ہے کہ مزے کی وجہ سے ذرا بھی تکلیف معلوم نہیں ہو رہی۔ ایسے وقت میں اگر معشوق پوچھے، یعنی جس سے عشق کیا جا رہا ہے، معشوق اگر پوچھے کیوں تم کو تکلیف ہو رہی ہے، کیا تم کو چھوڑ کر دوسرے کو گلے لگا لوں، تو عاشق کہے گا نہ شود نصیب دشمن کے شود ہلاک، دشمن کو یہ نصیب نہ ہو اے معشوق کہ تیرے تیغ سے ہلاک ہوئے، یعنی تیرے غصے سے ہلاک ہو۔ دوستوں کا سر سلامت رہے کہ ان پر تو خنجر آزمائے، دوستوں کا سر سلامت رہے کہ ان پر تو خنجر آزمائے، لیکن تو دشمن کو بھی گلے لگائے، میں یہ برداشت نہیں کر سکتا۔ یہ حضرت یہی علی رضی اللہ عنہ ہے کہ اگر ان کو خدا تعالیٰ فرماتا کہ میں تم کو یہ رتبہ نہ دے کر دوسرے کو دینا چاہتا ہوں تو وہ کبھی راضی نہ ہوتے۔ تو اس طرح سے یہ پانچویں فصل تھی جو بحمدہ تعالیٰ مکمل ہوئی، اور اب چھٹی فصل کا آغاز ہے، اور چھٹی فصل ہے شہادت حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بیان میں، حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بیان میں ہے۔ جراح نے جب زخم دیکھا، یعنی جراح مطلب وہ مرہم پٹی کرنے والے جو ہوتے ہیں اس کو جراح کہتے ہیں، تو مرہم پٹی کرنے والے نے جب زخم دیکھا اپنے سر سے عمامہ اٹھا کر پھینکا، کپڑے پھاڑنے لگا اور کہا کہ ہائے کیا کروں، تلوار زہر میں بجھائی گئی، اس کا تو کوئی علاج نہیں ہے، کوئی مرہم بھی نہیں۔ علاج کرنے والے نے بھی ہاتھ ٹیک دیا۔ سب میں واویلا تھا، یعنی ہائے ہائے کی نعرہ ہائے ہائے کا نعرہ لگ رہا تھا۔
مطلب سب یہ سمجھ رہے تھے کہ اب کچھ نہیں ہو سکتا کہ ہائے ایسا مقتدیٰ چلا گیا، ایسا امام چلا گیا، ہر طرف یعنی ہائے افسوس کے نعرے لگ رہے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو جب زخم لگا تو لوگ کہہ رہے تھے کہ ایسا امام چلا، ہائے افسوس ایسا پیشوا چلا، ہائے افسوس ایسا عالم، ایسا حاکم، ایسا انصاف کرنے والا چلے گیا، ہائے افسوس ایسا امیر، ہائے ایسا امام، ہائے ایسا شریعت کا مشیر، یعنی شریعت کے بارے میں اتنی اچھے رہنمائی کرنے والا، گائیڈنگ کرنے والا، ہائے ایسا ملک کا انتظام کرنے والا چلا گیا۔ صبح کا اجالا ہو رہا تھا، آپ نے فرمایا کہ مجھ کو مشرق کی طرف پھیر دو۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے کیا کہا؟ مشرق کی جانب میرے کو پھیر دو۔ اس کے بعد فرمانے لگے اے صبح صادق، یعنی سورج کدھر سے نکلتا ہے؟ مشرق سے نکلتا ہے، تو آپ نے کہا مجھے مشرق کی طرف پھیرو۔ مشرق کی طرف آپ کا رخ کیا گیا تو آپ کہنے لگے اے صبح صادق، تجھ کو قسم ہے اس خدا کی جس کے حکم سے تو نکلتی ہے۔ کیا فرما رہے ہیں آپ؟ صبح صادق سے حضرت علی رضی اللہ عنہ کہہ رہے ہیں کہ تجھ کو قسم ہے اس خدا کی جس کے حکم سے تو نکلتی ہے، کل قیامت میں گواہی دینا، جب سے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پہلی نماز پڑھی آج تک کبھی تو نے مجھ کو سویا ہوا نہیں پایا۔ اللہ اکبر۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کہہ رہے ہیں صبح صادق کو گواہ بنا کر ہے صبح صادق گواہ رہنا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب سے پہلی نماز پڑھی آج تک کبھی صبح صادق کے وقت تو نے اب مجھ کو سویا ہوا نہیں پایا۔ ایسی گواہی تو اللہ کے دربار میں دینا۔ اور تیرے نکلنے کے پہلے میں ہوشیار ہو گیا۔ صبح صادق طلوع بھی نہیں ہوتی تھی، نکلتی بھی نہیں تھی، حضرت علی رضی اللہ عنہ کیا کرتے تھے؟ ہوشیار ہو جاتے تھے، نیند سے بیدار ہو جاتے تھے۔ پھر سجدہ کیے، کون؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ، اور فرمائے الہی کل قیامت میں جب کہ ہزارہا پیغمبر یعنی کئی ہزار پیغمبر حاضر ہوں گے، ملائکہ، اللہ کے فرشتے، صدیقین، سچے لوگ، شہداء، اللہ کے دربار میں جو شہید ہوئے اللہ کے نام پر، آپ کے عرش عظیم کو دیکھ رہے ہوں گے، اس وقت آپ گواہی دینا کہ جب سے میں نے آپ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا ہے کبھی ان کے خلاف نہیں کیا۔ لوگوں نے عرض کیا امیر المومنین آپ کے ساتھ یہ معاملہ کس نے کیا؟ امیر المومنین آپ کے ساتھ یہ معاملہ کس نے کیا؟ آپ نے فرمایا ٹھہرو وہ ابھی آتا ہے۔ ابن ملجم یہاں سے بھاگ کر اپنے چچا زاد بھائی کے گھر گیا، ہتھیار اتار رہا تھا کہ اس کے چچیرے بھائی نے پوچھا تو پریشان کیوں ہے؟ ابن ملجم بھاگ کر کہاں گیا؟ اپنے چچیرے بھائی کے پاس گیا تو اس کے چچیرے بھائی نے پوچھا کہ تو پریشان کیوں ہے؟ اس سے پوچھ لیا کہ تو پریشان کیوں ہے، کیا تو نے حضرت سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو قتل کیا ہے؟ قتل کیا ہے لا کہنا چاہتا تھا، یعنی نہیں کہنا چاہتا تھا۔ ابن ملجم جو ہے نہیں کہنا چاہتا تھا لیکن نام یعنی ہاں زبان سے نکل گیا، اس کی زبان سے کیا نکل گیا؟ ہاں میں نے قتل کیا۔ ابن ملجم کا بھائی ابن ملجم کو گریبان پکڑ کر یعنی اس کا دامن پکڑ کر کھینچتے ہوئے مسجد میں لایا اور آپ نے اس کو دیکھ کر فرمایا، حضرت علی رضی اللہ عنہ اپنے قاتل کو دیکھ کر کہہ رہے ہیں ابن ملجم میں نے تیرا کیا بگاڑا تھا جو بے وجہ تو نے میرے بچوں کو یتیم کر دیا؟ میں نے تیرا کیا بگاڑا تھا؟ اس نے کہا کیا کروں امیر المومنین، جو ہونا تھا ہو گیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا اس کو قید کرو، قید رکھو اس کو، لوگوں یہ ہمارا مہمان ہے۔ اللہ اکبر۔ کیا کہہ رہے ہیں مولائے کائنات مولود کعبہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کہہ رہے ہیں کہ اس کو قید کر کے رکھو، لوگوں یہ ہمارا مہمان ہے، اس کے لیے نرم بچھونا بچھاؤ، نرم بستر بچھاؤ، اس کے لیے اچھا مزیدار کھانا کھلاؤ، ٹھنڈا پانی پلاؤ۔ دوستو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی یہ کیا تعمیل تھی، کیسا عمل پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر کہ جان جاتی ہے جائے مگر حضور کے حکم کی آن نہ جائے یعنی شان نہ جائے۔ زخم سے زیادہ خون بہنے سے ضعف یعنی کمزوری ہو گئی، پیاس بہت ہونے لگی، شربت بنا کر آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ آپ نے فرمایا پہلے میرے قاتل مہمان کو شربت پلاؤ۔
میرے قتل کرنے والے کو شربت پلاؤ، میں بعد میں پیوں گا۔ جب وہ شربت ابن ملجم کے پاس لے گئے تو اس نے کہا کہ مجھے معلوم ہے میرے لیے اس میں زہر ملا دیا گیا۔ جو قتل کرنے والا ہے وہ کیا سمجھ رہا ہے؟ میرے لیے اس میں زہر ملا دیا گیا، میں نہیں پیتا۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ یہ سن کر روئے اور فرمائے کم بخت، تو بڑا بد نصیب ہے، یعنی تیرا نصیب بھی اچھا نہیں، تیرا مقدر بھی صحیح نہیں ہے۔ خدا کی قسم اگر تو آج میرے کہنے سے یہ میرا شربت پی لیتا تو کل قیامت میں حوض کوثر پر میں اس وقت تک نہیں پیتا جب تک کہ پہلے تجھے نہ پلا دیتا۔ اگر تو آج میرے ہاتھ سے یہ شربت پی لیتا تو کل قیامت میں حوض کوثر پر میں اس وقت تک نہیں پیتا جب تک کہ تجھے پہلے نہ پلاتا، مگر کیا کروں تو میرے ساتھ رہنا پسند نہیں کرتا۔ تو مسلمانوں، سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے اخلاق کو غور سے پڑھو کہ آپ دشمن کے ساتھ بھی کس طرح اخلاق کا برتاؤ کر رہے ہیں، کس طرح اخلاق پیش کر رہے ہیں۔ آپ کی وفات کی تاریخ کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ ماہ رمضان المبارک، رمضان کے مہینے کی 21 تاریخ تھی، آپ کی حالت زیادہ نازک ہو گئی، غشی آ گئی یعنی بے ہوشی آ گئی، تو آپ کی صاحبزادی حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہا رونے لگی۔ صاحبزادی کی آواز سن کر آپ نے فرمایا بیٹی خاموش رہو، اس وقت میں جو دیکھ رہا ہوں اگر تم دیکھو گی تو ہرگز رونے کا کام نہ کرو گی، رونے کا نام نہ لو گی، کیونکہ میں اس وقت جو دیکھ رہا ہوں وہ تم نہیں دیکھ رہی ہو۔ عرض کیا گیا حضور اس وقت آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ حضور اس وقت آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا بہت بڑی جماعت فرشتوں کی ہے، ان کے ساتھ تمام نبیوں کا قافلہ ہے، سب سے آگے قافلہ سالار حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور مجھ سے فرماتے ہیں علی خوش ہو جاؤ، اب تم بڑے چین اور آرام میں بلائے جاتے ہو۔ اس کے بعد آپ نے کچھ وصیت فرمائی، من جملہ ان کے ایک یہ یعنی ان وصیتوں میں سے ایک وصیت یہ بھی تھی کہ ہمارا قاتل ایک وار چلایا ہے، اس لیے اس پر بھی قصاص میں ایک ہی وار چلانا، اور کچھ مشق نکال کر دیے اور فرمائے کہ حضرت رسول اللہ کچھ جو ہے مشک نکال کر دیے، خوشبو کی جو چیز ہوتی ہے مشک، وہ نکال کر دیے، اور فرمانے لگے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جنازے مبارک کو اس مشک میں بسایا گیا تھا، تھوڑی سی بچی ہوئی ہے، یہ خوشبو تھوڑی سی بچی ہوئی ہے، اور بطور تبرک میں نے آج کے لیے رکھ لی تھی، مجھے کفن دینے کے بعد میرے بدن پر یہ مشک مل دینا، یہ خوشبو جو ہے میرے بدن پر لگا دینا۔ یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جنازے میں یہی خوشبو رکھی گئی تھی، تبرک کے طور پر میں نے رکھ لیا تھا، میرا جب انتقال ہو جائے تو میرے کفن پر بھی یہی مل دینا، میرے بدن پر مل دینا۔ پھر آپ نے فرمایا گھر والوں اب ہم جاتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرما رہے ہیں کہ اب ہم جاتے ہیں، السلام علیکم کہتے ہیں، اور حجرے کا دروازہ بند کروائے، اور تھوڑی دیر کے بعد اندر سے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہنے کی آواز آئی۔ شہزادے جو ہے آپ کے صاحبزادے بے چین ہو کر دروازہ کھولے، جب حجرے میں آئے تو دیکھا کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ جو ہے خدا کی رحمت میں تشریف لے جا چکے، کہہ رہے ہیں کہ آہو فغا کے راحت دل و آرام جا برفت، کہ افسوس کے دل کی راحت، جان کا آرام چلا گیا، کیا کہوں کہ شاہ زماں اور تمام جہاں کے قطب چلے گئے، ہر طرف تمام عالم کو غم نے گھیر لیا، اس لیے جو سراپا کرم ہی کرم تھے ہمارے پاس سے چلے گئے۔ اس کا فارسی کا یہ حضرت نے جو عبارت لکھی اس کا ترجمہ پیش کیے، غیب سے آواز آئی سب باہر چلے جاؤ، اللہ کی طرف سے کیا آواز آئی؟ گھر والوں کو کہا جا رہا ہے سب باہر چلے جاؤ، خدا کے دوست کو خدا کے پاس چھوڑ جاؤ۔ پھر آواز آئی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، ان کے داماد شہید ہو گئے، اب اس امت کی نگہبانی کون کرے گا؟ غیب ہی سے اس کا جواب ملا، جو ان کی خصلت پر ہوگا، جو ان کے طریقے پر ہوگا، جو ان کی عادت پر ہوگا، وہی جو ہے اب اس امت کی نگہبانی کرے گا۔
اور جو ان کی پیروی کرے گا وہی اس امت کی نگہبانی کرے گا۔ تھوڑی دیر بعد جب دروازہ کھولا گیا دیکھے کہ آپ غسل، اللہ اکبر، آپ غسل دیے ہوئے اور کفن پہنائے ہوئے رکھے ہیں، نماز پڑھائی گئی اور دفن کیا گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس انداز سے دیکھا گیا۔ پھر تعزیت کا مطلب تسلی دینا، یا پھر ایسے کلمات کہنا جس سے سامنے والے کا غم ہلکا ہو، اس کو تعزیت کہتے ہیں۔ جوق در جوق مطلب لوگ گروپ بنا کر جی ایسے کلمات یا ایسے الفاظ کہنا جس سے سامنے والے کو تھوڑا سکون ملے، اس کا غم ہلکا ہو جائے۔ تو لوگ جو ہے آ کر ملنے لگے، پوچھتے کہ شہزادو آپ نے امیر المومنین کو کیا کیا، امام المتقین کو کہاں چھوڑا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے شہزادوں سے آ کر لوگ پوچھ رہے ہیں بیٹوں سے کہ آپ نے امام المتقین کو کہاں چھوڑا، صاحب ذوالفقار کہاں ہے، شاہ دلدل کہاں ہے۔ دلدل جو ہے آپ کے گھوڑے کا نام تھا، تو شاہ دلدل سوار کہاں ہے، ہمارا اویس، اب کیا کہہ رہے ہیں کہ ہمارا دیس یعنی ہمارا وطن اجڑ گیا، ہمارا بادشاہ کہاں ہے، ہائے جس کا یہ عالی نسب کہ علی منی وانا منہ، جن کی نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ علی مجھ سے ہے اور میں علی سے ہوں، ہائے جن کا یہ حسب، جن کا یہ مرتبہ، انت منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ، کہ جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ علی میرے سے تمہارا تعلق ایسا ہی ہے جیسا کہ ہارون علیہ السلام کا تعلق موسیٰ علیہ السلام سے تھا۔ ہائے آج علم و حلم اور فن ہو، آج علم و حلم دفن ہو گیا، یعنی آج علم کو بھی دفنا دیا گیا، بردباری کو بھی دفنا دیا گیا۔ ہائے ایسا عبادت گزار چھپ گیا، ہائے کیا کیا باتیں یاد کرے، تواضع کو سوچے، یعنی آپ کے عاجزی اور انکساری کو سوچیں، بہادری کا خیال کرے۔ کیا دنیا اب ایسا زاہد یعنی عبادت گزار اور دنیا کو چھوڑنے والا تارک دنیا دکھا سکتی ہے؟ کرامتوں کو کوئی کہاں تک بیان کرے، در خیبر کا اکھیڑنا یعنی خیبر کا دروازہ اکھیڑ دینا قیامت تک یاد رہے گا۔ ہائے یہ ساری خوبیاں زمین کے نیچے چھپ گئی، اب ترسو گے، علی کی پیاری صورت نظر نہیں آئے گی۔ ذرا حضرت حسن حضرت حسین رضی اللہ عنہما کے اترے ہوئے اداس چہروں کو دیکھو، نانا کا کیا غم تھا، کم تھا، ماں کی جدائی کی کیا کم تھی، نانا کا چلے جانا کیا کم تھا، ماں کا چلے جانا کیا کم تھا، اب تو باپ کا سایہ بھی سر سے اڑ گیا، اب تو باپ کا سایہ بھی سر سے اڑ گیا، خدا کے سوا کوئی سہارا نہیں۔ نیک لوگوں کے ساتھ برائی کرنے والوں کا جو انجام ہوتا ہے ذرا وہ بھی دیکھتے چلیں۔ خدا کے دوستوں کا جہاں خون گرتا ہے عجب رنگ لاتا ہے، اللہ کے دوستوں کا جہاں خون گرتا ہے وہ خون بیکار نہیں جاتا، وہاں کے آدمی کیا زمین تک برباد ہو جاتی ہے۔ بنی اسرائیل کو پیغمبروں کے قتل کرنے کا کیا نتیجہ ملا؟ کوئی قوم اس سے بڑھ کر ذلیل نہیں۔ اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی شہادت نے کفار مکہ کے کافروں پر ایسا غضب ڈھایا، یعنی ایسی ان کے اوپر مصیبتیں آئی کہ مکہ میں نام کو کوئی کافر نہ رہا، کافر نام کوئی بھی نہیں رہا، یعنی ایک بھی کافر نہیں بچا، ایسا خاتمہ ہوا ان کا وہاں سے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت نے بنی امیہ کی سلطنت کا ستیہ ناش کر دیا۔ آپ کی شہادت تو ہوئی لیکن بنو امیہ کی جو بادشاہت تھی پوری ختم ہو کے رہ گئی۔ 2 یا 1.5 برس یعنی 2 یا 1.5 سال کے اندر نہ یزید رہا نہ یزید کی قوم رہی۔ صاحبو دیکھیے کہ پروانے کے خون ناحق نے شمع کے ساتھ کیا کیا۔ پروانے کے خون ناحق نے شمع کے ساتھ کیا کیا، شمع کو اتنی مہلت نہ دی کہ رات گزار کر صبح کر سکے۔ ابن ملجم شقی جو ہے بدبخت جو ہے قصاص میں مار دیا گیا، بدلے میں مار دیا گیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو قتل کیا تھا، بدلے میں اس کو بھی قتل کیا گیا۔ ہائے کہاں ہے قسطام؟ قسطام مطلب وہ عورت جس کے عشق میں پاگل ہو کے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو شہید کیا تھا، تو کہاں ہے وہ عورت؟ نہ خدا ہی ملا، نہ وصال صنم، نہ ادھر کے رہے
نہ ادھر کے رہے۔ دنیا یوں گئی، آخرت کا یہ حال کہ جو شخص کسی کافر کو ناحق مارے تو وہ جنت کی خوشبو نہیں سونگھے گا، اگرچہ کہ جنت کی خوشبو 40 سال کی دوری سے محسوس ہوتی ہے۔ جو آدمی ایک کافر کو ناحق مار رہا ہے تو اس کی سزا یہ ہے، جنت کی خوشبو نہیں پائے گا۔ جنت کی خوشبو 40 سال کی دوری سے آتی ہے، یعنی 40 سال کے اندر جتنی دوری کو آپ طے کر سکتے ہیں، سفر کر سکتے ہیں، اتنی دور سے اس کی خوشبو آتی۔ کافروں کے قتل کا یہ عذاب ہے تو سردار اولیاء حضرت علی رضی اللہ عنہ کے شہید کرنے کا عذاب کیا ہوگا؟ افسوس اس بدنصیب قوم پر جن کی تلواریں دنیا کے متبرک خون میں رنگین ہوئی، یعنی دنیا کے متبرک خون سے رنگ گئی، بابرکت خون، برکت والا خون تھا مولا کائنات کا، اس خون میں جو تلوار رنگی جن قوموں نے، وہ قوم بدنصیب ہے۔ افسوس اس قوم شقی پر، یعنی بدبخت لوگوں پر جنہوں نے اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو آستانہ رحمت کے سامنے شہید کیا۔ کیونکہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو کہاں شہید کیا گیا؟ حضور کے روضے کے سامنے مسجد نبوی میں شہید کیا گیا۔ تو افسوس ہے ان لوگوں پر، ان بدنصیب قاتلوں کو۔ جو عذاب نہ ہو وہ کم ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں آپ لکھ رہے ہیں، حضرت علی رضی اللہ عنہ کا بیان مکمل کیے ہیں، اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے تعلق سے اب ساری تفصیلات ذکر کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے تو آپ کے القابات ذکر کر رہے ہیں، آپ کا جو لقب رہتا ہے نا، جیسے لقب، وہ لقب ذکر کر رہے ہیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے القاب کتنے ہیں دیکھو، بطول ہے، زہرا ہے، زاکیہ ہے، راضیہ ہے، مرضیہ ہے۔ حضرت ولادت کے تعلق سے کہہ رہے ہیں کہ امام ابو جعفر بن حضرت امام باقر رضی اللہ عنہما حضرت عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں، یعنی نقل کرتے ہیں، انہوں نے فرمایا صحیح ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کی ولادت باسعادت، یعنی آپ کی پیدائش مبارک تعمیر کعبہ کے وقت ہوئی۔ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سن مبارک 35 سال کا تھا، یعنی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک کتنی تھی؟ 35 سال، اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کی اس وقت جو ہے ولادت ہوئی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح کتنے سال کی عمر میں ہوا تھا آپ جانتے ہیں؟ 25 سال کی عمر میں۔ تو نکاح کے 10 سال کے بعد حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ تولد ہوئی، یعنی 35 سال کی عمر جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی تو اس وقت جو ہے ان کی ولادت ہوئی، یعنی اعلان نبوت سے 5 سال پہلے، اعلان نبوت سے 5 سال پہلے۔ عقد کب ہوا، نکاح کب ہوا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے عقد یعنی نکاح کی تاریخ اور دن سنا کر فرمائے کہ جب سلیمان علیہ السلام نے اپنی بیٹی کی شادی کی تو زر و جواہر یعنی سونے اور ہیرے موتی اس قدر تھے کہ دیو اور جن جو ہے سروں پر جہیز لیے جا رہے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی بیٹی کی جب شادی ہوئی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے نکاح کی دن اور تاریخ سنا کر فرما رہے ہیں کہ سلیمان علیہ السلام کی بیٹی کی شادی ہوئی تو ان کی بیٹی کا جو جہیز تھا نا، وہ جن لوگ اپنے سروں پر لے جا رہے تھے، جنات۔ انہوں نے داماد کو ایک ٹوپی دی تھی جس پر 70 لال ٹکے تھے، مطلب 70 موتیاں جس پر جڑے ہوئے تھے، اور 70 موتیاں اس سے 70 ہیرے جو ہے اس سے جڑے ہوئے تھے، ایک ڈائمنڈ، 70 ڈائمنڈ جو ہے اس سے جڑے ہوئے تھے، یعنی اس پر لگے ہوئے تھے ایک ٹوپی پر، اور ایک ایک ہیرے کی قیمت 7 دینار تھی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ بھی اس مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ قصہ سنا کر، یہ واقعہ سنا کر فرمایا کہ علی شادی کے لیے تم نے کیا سامان تیار کی ہو؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے عرض کیا خدا اور اس کے رسول کے سوا کچھ بھی نہیں، یعنی اللہ اور اس کے رسول کے علاوہ کچھ بھی نہیں یا رسول اللہ، البتہ میرے پاس ایک زرہ
ایک گھوڑا اور ایک تلوار ہے۔ یا رسول اللہ میرے پاس ایک زرہ ہے، ایک گھوڑا ہے، ایک تلوار ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا علی گھوڑے اور تلوار کا کام پڑا کرتا ہے، تم کیا کرو؟ علی رضی اللہ عنہ سے کہا کہ زرہ بیچ ڈالو، گھوڑا ہے، تلوار ہے اور زرہ ہے، تو اب گھوڑے اور تلوار کا کام پڑتا رہتا ہے، زرہ بیچ ڈالو۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے زرہ خرید لی، خریدنے کے بعد قیمت ادا کر دی، اور زرہ بھی حضرت علی رضی اللہ عنہ کے نذر کر دیے، واپس دے دیے، زرہ بھی دے دیے اور زرہ کی قیمت بھی دے دیے۔ یہ ہے سخاوت حضرت عثمان رضی اللہ عنہ۔ اس قیمت سے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ضروری سامان منگوایا، ہلدی، مہندی اور اسی طریقے سے دنیا بھر کا میک اپ کرنے والوں، دنیا بھر کے رسومات ادا کر کے ایمان برباد کرنے والوں، دو جہاں کے بادشاہ کی بیٹی کی شادی ہو رہی ہے، دو جہاں کے بادشاہ زادی مطلب بادشاہ کی بیٹی کی شادی ہو رہی ہے، دلہن کے سر پر کئی پیوند کی چادر ہے، دلہن کو دیکھ کر رونا آتا تھا۔ دلہن کے جہیز کی تفصیل یہ ہے کہ کھجور کی چھال چمڑے کے تکیے میں بھری ہوئی تھی اور اس کو کسی نے اٹھا لیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے سر پر ایک چکی تھی، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں ایک بوریا اور ایک مسواک، ایک لکڑی کا کٹورا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں تھا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کھڑاوے پہنے دولہے کے گھر میں آئی۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے دل میں خیال آیا کہ ایک سلیمان علیہ السلام کے بیٹی کی شادی تھی کہ دولہے کو 70 ہیرے کی ٹوپی ملی، 70 لال جو ہے اس پر لگے ہوئے ہیں، جڑے ہوئے ہیں، اور اس کی ٹوپی ملی، اور ایک میری شادی ہے کہ کچھ بھی نہ ملا۔ یہ خیال آیا اور نکل بھی گیا، یہ خیال آ تو گیا اور نکل بھی گیا۔ ایک زمانے کے بعد جب کہ حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ عنہما پیدا ہو چکے تھے، سیدنا علی رضی اللہ عنہ حج کے لیے تشریف لے گئے۔ آپ نے وہاں دیکھا کہ ایک فقیر جو ہے بہت بے ادبی سے ہٹ کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ 4000 دینار دلا نہیں تو تیرا پردہ پھاڑتا ہوں۔ کیا کہہ رہا ہے وہ؟ بالکل یعنی حج کے لیے گئے تو وہاں دیکھا کہ ایک فقیر بہت بے ادبی سے بالکل ڈٹ کر کہہ رہا ہے کہ 4000 دینار دلا دے نہیں تو تیرا پردہ پھاڑتا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا ارے جگہ دیکھ اور تیری یہ بے ادبی دیکھ، یعنی کون سی جگہ ہے، تو کہاں بے ادبی کر رہا ہے، ذرا دیکھ تو صحیح۔ فقیر نے کہا کہ 4000 دینار بجز خدا کے یعنی اللہ کے علاوہ کون دے گا؟ حضرت سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا تم مدینے آنا، وہاں خدا تعالیٰ تمہیں دے دے گا۔ اب وہ فقیر مدینہ شریف آ کر ایسے وقت حضرت علی رضی اللہ عنہ سے ملا جب کہ آپ کے گھر میں چھوٹے چھوٹے بچوں پر فاقہ تھا، چھوٹے چھوٹے بچے بھی بھوکے تھے۔ حضرت سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے پاس ایک باغ تھا، اس کو آپ نے بیچ دیا۔ کیسی سخاوت تھی، بچے گھر میں بھوکے ہیں، آنے والے کو کہا مدینے آنا 4000 دینار ملیں گے۔ اب آنے والا آیا تو ایسے پوزیشن میں آیا گھر میں بچے بھوکے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس ایک باغ تھا، اس کو بھی بیچ دیے اور اس کے 12000 دینار ملے۔ کتنے ملے؟ 12000 دینار ملے۔ فقیر کو جتنا دینا تھا دے کر باقی جو ہے اللہ کی راہ میں خیرات کر دیے۔ فقیر کو جو دینا تھا دے دیے اور باقی اللہ کی راہ میں دے دیے، اور خالی ہاتھ گھر آئے، خالی ہاتھ گھر آئے، حالانکہ گھر میں بچے بھوکے ہیں۔ باغ بیچے تو ایسا نہیں کہ بیچنے کے بعد اس کو 4000 دے دیے تو 8000 بچے تو اپنے گھر لا لیے، اللہ کی راہ میں دے دیے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ فرمانے لگی کہ علی آپ باغ بیچے، حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کہنے لگی کہ آپ جو ہے باغ بیچ دیے اور سب خیرات کر دیے، اچھا کیے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ وہ بھی کونین کے سردار کی شہزادی تھی، وہ کہنے لگی اچھا کیے۔ حسنین کے فاقوں کی بھی کچھ خبر ہے؟ یہ کہہ کر حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ جو ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ کا دامن پکڑ لی اور حضرت علی رضی اللہ عنہ فرمانے لگے دنیا کا باغ بیچا ہوں اور اس کے بدلے جنت میں ایک باغ خریدا ہوں، دنیا کا باغ بیچا ہوں اس کے بدلے جنت میں باغ خریدا ہوں۔ فاطمہ رضی اللہ عنہ فرمائے اچھا کیے، مگر بچوں کے لیے کچھ تو لانا تھا، بچوں کے لیے کچھ تو لانا تھا۔ ادھر فاطمہ رضی اللہ عنہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا دامن پکڑ کر یہ کہہ رہی تھی، ادھر جو ہے جبرائیل علیہ السلام دوڑتے دوڑتے آئے
اور عرض کیے یا رسول اللہ، بارگاہ رسالت مآب میں جبرائیل علیہ السلام حاضر ہو گئے، اور ادھر فاطمہ رضی اللہ عنہ کس کا دامن پکڑی ہوئے؟ مولود کعبہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا دامن پکڑی ہوئی ہے۔ اور ادھر جبرائیل علیہ السلام دوڑتے ہوئے آئے، کہنے لگے یا رسول اللہ، اللہ فرماتا ہے کہ بیٹی کے گھر جاؤ اور فاطمہ کے قیدی کو قید سے چھڑاؤ، فاطمہ رضی اللہ عنہ کے قیدی کو قید سے چھڑاؤ، یعنی آپ نے جو ہے حضرت علی کا دامن پکڑ لیا تھا تو جا کر آپ چھڑائیے۔ جبرائیل علیہ السلام بارگاہ رسالت مآب میں حاضر ہو رہے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو بیٹی کو دیکھا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا دامن پکڑے ہوئے خفا یعنی ناراض بیٹھی ہیں، آپ کی تعظیم کے لیے اسی حال میں دامن پکڑے ہوئے اٹھی۔ فاطمہ رضی اللہ عنہ اٹھ گئی حضور کی تعظیم کے لیے۔ آپ نے فرمایا فاطمہ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم اپنے قیدی کو چھوڑ دو، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم اپنے قیدی کو چھوڑ دو۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ نے فوراً حضرت علی رضی اللہ عنہ کا دامن چھوڑ دیا۔ اب دیکھیں آپ، یہ اس کو بولتے ہیں سنگین حالات، مشکل اور کٹھن حالات، ہنگامی حالات بولتے ہیں اس کو ہم ہماری زبان میں، اور ایسی حالت ہوتی ہے یہ کہ اس میں آدمی ادب کو بھی خیال نہ کرے تو بھی چلتا۔ مثال کے طور پر آدمی جو ہے غم کے اندر ہے یا بہت زیادہ شدت تکلیف کے اندر ہے، اب باپ آئے تو اتنی تکلیف میں اٹھنے کی ضرورت نہیں ہوتی، کیونکہ وہ خود اس کی حالت کیسی ہے۔ تو ایسے آدمی جب کچھ بہت زیادہ ٹینشن اور غصے میں ہوتا ہے اس وقت بھی معلوم نہیں ہوتا کون آ رہے ہیں کون جا رہے ہیں، لیکن حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کا ادب دیکھے، اتنے غصے کی حالت میں بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو کھڑی ہو گئی، ادب میں کھڑی ہو گئی۔ ایسے حالات میں ادب کرنا یہ بہت بڑی بات ہے۔ عام حالات میں تو ہر کوئی ادب کرتا ہے، معلوم ہے ہمارے کو بھی، لیکن مشکل اور سخت حالات میں ادب کرنا، ہنگامی حالات میں ادب کرنا یہ بہت اعلیٰ معیار کی بات ہوتی ہے۔ اب دیکھیں آپ، وہ حالت میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ فاطمہ اپنے قیدی کو چھوڑو، یہ اللہ کا حکم ہے۔ فیصلے کہاں سے ہو رہے ہیں؟ بارگاہ خداوندی سے ہو رہے ہیں۔ جبرائیل علیہ السلام خصوصی طور پر آ رہے ہیں اس کے لیے، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر تشریف لا رہے ہیں، تو اس سے ان کا بھی مقام اور عظمت ظاہر ہو رہی ہے۔ اب دیکھیے آپ، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ نے جب سنا کہ اللہ کا حکم ہے فوراً دامن چھوڑ دیا، نہ فاقے کا خیال یعنی نہ بھوک کا خیال، نہ امام حسن اور امام حسین رضی اللہ عنہما کے بھوک کی پرواہ، رو رو کر معذرت کرنے لگی، یعنی عذر پیش کرنے لگی۔ اب رو رہی اور الٹا معافی مانگ رہی، اپنا عذر پیش کر رہی، میرے سے غلطی ہو گئی، کہ علی رضی اللہ عنہ سے کہہ رہی ہے کہ میرا قصور معاف کر دو، میری غلطی معاف کر دو، خدا کے پاس آپ میرے قیدی ٹھہرے، علی اب کیا کروں، کیسا ہوگا؟ اللہ نے ایسا کہا کہ اپنے قیدی کو چھوڑ دو، تو حضرت علی رضی اللہ عنہ سے معافی مانگ رہے ہیں حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کہ تم میرے قیدی ٹھہر گئے اللہ کے پاس، میں معافی چاہتی ہوں، اب کیا کروں، کیسا ہوگا؟ یہ شوہر کا ادب ہے۔ یہ کس کا ادب ہے؟ شوہر کا ادب ہے۔ دو جہاں کے سردار کی بیٹی سے ذرا سا قصور بھی ہوا ہے تو آپ جو ہے اتنا بڑا عذر پیش کر رہی، اور اپنے ابا جان کے سامنے۔ یہ بھی بہت خاص بات ہے کہ جب والد آ جائے تو عام طور پر بچیاں جو ہے شیر ہو جاتی، لیکن وہاں فاطمہ رضی اللہ عنہا کو دیکھیں کہ والد محترم سامنے ہیں پھر بھی اپنے شوہر سے معافی مانگ رہی۔ یہ ہے ادب، شوہر کا ادب۔ تو اب یہ ساری دنیا کو جو ہے پیغام دے رہی ہے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کہ شوہر کا بہت بڑا حق ہے، خاوند کا بہت بڑا حق ہے۔ اگر شوہر زیادتی بھی کرے تو صبر کرو، شہید کا ثواب ملتا ہے۔ اسی رات خواب میں سیدنا علی رضی اللہ عنہ کیا دیکھتے ہیں کہ ایک سرسبز و شاداب باغ ہے اور اس میں یاقوت کا تخت بچھا ہوا ہے، یعنی قیمتی موتیوں کا تخت بچھا ہوا ہے، اور اس پر ایک نورانی صورت والی عورت بیٹھی ہوئی ہے، اور حوریں جو ہے خدمت میں ہیں، اور پیچھے ایک چاند جیسی صورت کی عورت کھڑی تخت پر بیٹھی ہوئی، اور بیٹھی ہوئی بیوی پر مورچھل جھیل رہی ہے، اور یہ کہتی جاتی ہے مرحبا اے بنت احمد مرحبا، مرحبا نور محمد مرحبا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جو غور سے دیکھا تو معلوم ہوا کہ تخت پر بیٹھی ہوئی خاتون حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے قریب ہو کر فرمایا، فاطمہ
میں نے باغ بیچ کر اس کی قیمت بھوکوں کو دی، اس کے بدلے جنت میں تمہیں یہ باغ ملا ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کہنے لگی علی یہ مورچل والی بیوی جو باندی کی طرح مورچل ہلا رہی ہے ان کو آپ نے پہچانا؟ علی رضی اللہ عنہ جو ہے یہی سلیمان علیہ السلام کی صاحبزادی ہے جن کی شادی پر آپ کو رشک تھا، بڑی آرزوؤں سے ان کو میری یہ خدمت ملی۔ اللہ اکبر۔ کیوں علی دنیا کی 4 دن کی تمطراق یعنی 4 دن کی چمک دمک اچھی یا یہاں کی یہ نعمت اور عزت اچھی ہے؟ دوستو خاصان خدا یعنی اللہ کے جو خاص بندے ہوتے ہیں ان کے پاس دنیا اس طرح ذلیل ہے، یعنی کتنی جامع بات ذکر کر رہے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی بیٹی کے جہیز میں جناتوں نے کیا لے کے گئے تھے؟ سر پر جہیز لے کر گئے تھے، اور انہوں نے جو ہے اپنے داماد کو ایسی ٹوپی دی تھی جس میں 70 قیمتی ہیرے تھے۔ کس کو دیے تھے؟ انہوں نے اپنے داماد کو دیے تھے، اور کس کی خوشی میں؟ اپنی بیٹی کی خوشی میں دیے تھے۔ اپنی بیٹی کا جہیز جناتوں کے سر پر جا رہا تھا۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ جو ہے جب حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کو خواب میں دیکھے کہ وہ جنت کے اندر ایک تخت پر بیٹھی ہوئی ہے، موتیوں کا تخت ہے، حوریں جو ہے ان کو ہوا کر رہی ہے اور ان کی خدمت میں لگی ہوئی ہے، کس کے؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے خدمت میں کنیز ہے، باندیاں ہیں۔ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ علی جانتے ہو یہ عورتیں کون ہیں؟ یہ جو عورت یہ جو میری خدمت میں لگی ہوئی ہے جانتے ہو کون ہے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ بتاؤ کون ہے؟ تو حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہ کہتی ہے کہ یہ سلیمان علیہ السلام کی بیٹی ہے جن پر تم کو رشک آتا تھا، کہ آج اللہ نے ان کو میرا خادم بنا دیا جنت میں۔ دنیا میں جن پر تم رشک کرتے تھے آج جنت میں وہ ہماری خدمت میں لگے ہوئے۔ تو بتاؤ دنیا کی وہ 4 دن کی عزت بہتر ہے یا یہ ہمیشہ کی عزت بہتر ہے؟ جن پر ہم رشک کر رہے تھے آج وہ ہمارے غلام اور خادم بن گئے۔ یہ ہے اللہ رب العزت کے نیک بندوں کی نظر دور تک جاتی ہے، اور اس طرح اللہ ان کو اجر عطا کرتا ہے۔ اب حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے فضائل کو ذکر کر رہے ہیں۔ فاطمہ رضی اللہ عنہ کون فاطمہ؟ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سب اولاد میں سب سے زیادہ پیاری تھی، وہ فاطمہ رضی اللہ عنہ جب آتی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے سیدھے کھڑے ہو جاتے۔ اللہ یہ رتبہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کا کہ جن کے لیے نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو جاتے تھے۔ اور اس سے ایک بات یہ بھی پتہ چلتی ہے کہ اصل میں زمانہ کیسا تھا، آپ جانتے ہیں کہ لوگ اپنی بچیوں کو اپنے ہاتھ سے دفن کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے نازک ماحول میں تشریف لائے، آپ نے بیٹی کو وہ مقام دیا کہ جب آپ کی خود کی بیٹی آتی تو آپ اس کے احترام میں کھڑے ہو جاتے، تاکہ دنیا والوں کو بیٹی کا ادب، بیٹی کا احترام، بیٹی کا مقام اور مرتبہ پتہ چلے۔ بیٹی کتنی پیاری چیز ہے۔ آپ نے صرف بول کر نہیں دکھایا، کر کر دکھایا کہ جب آپ کی بیٹی آتی آپ اپنی جگہ پر اس کو بٹھاتے اور کھڑے ہو جاتے۔ امام الانبیاء ہے، تاجدار مدینہ ہے، سارے نبیوں کے سردار ہیں، معراج کے آپ دولہا ہیں، پھر بھی آپ جو ہے اپنی بیٹی آتی تو آپ کھڑے ہو جاتے۔ جن کی شان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سیدۃ نساء اہل الجنہ، کہ یہ میری بیٹی جنتی عورتوں کی سردار ہے۔ ابتدائے آفرینش دنیا کے وقت حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کی مراتب، یعنی پیدائش کے وقت حضرت فاطمہ کے مقام اور مرتبے کو بتا رہے ہیں۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ روایت کر رہے ہیں کہ آدم اور حوا علیہم السلام جنت میں بیٹھے ہوئے تھے۔ بہت اچھا واقعہ لکھ رہے ہیں۔ آدم اور حوا علیہ السلام جنت میں بیٹھے ہوئے تھے، جبرائیل علیہ السلام آئے اور ان کو ایک محل کی طرف لے چلے۔ وہ محل سونے اور چاندی کا تھا۔ کس کو لے کر گئے جبرائیل علیہ السلام؟ حضرت آدم کو اور حضرت حوا علیہ السلام کو، اور وہ محل سونے اور چاندی کا تھا۔ اس کے کنگورے جو ہے وہ زمرد کے یعنی قیمتی موتی کے تھے، اور اس میں سبز یعنی ہرے یاقوت کا تخت بچھا ہوا تھا۔ اس تخت پر نور کا قبہ، نور کا قبہ مطلب نور کا خیمات یعنی گنبد بھی بول سکتے آپ، اور اس قبے میں ایک نورانی تصویر جس کے سر پر تاج، کانوں میں 2 جھمکے، گلے میں ہار۔ حضرت آدم اور حضرت حوا علیہ السلام وہ حسن دیکھ کر حیران ہو گئے اور پوچھے یہ کس کی تصویر ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا
کہ یہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کی تصویر ہے۔ تاج ان کے والد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ہار جو ہے ان کے خاوند حضرت علی رضی اللہ عنہ ہے، اور دونوں جھمکے اس سے دو فرزند حضرت حسن اور حضرت امام حسین رضی اللہ عنہما ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے سر اٹھا کر جو دیکھا تو نور سے یہ لکھا ہے کہ میں اللہ ہوں، میرا نام محمود ہے اور یہ محمد ہے، میں اعلیٰ ہوں، یہ علی ہے، میں فاطر ہوں اور یہ فاطمہ ہے، میں محسن ہوں، یہ حسن اور حسین رضی اللہ عنہما ہے۔ جبرائیل علیہ السلام فرمائے آدم آپ ان ناموں کو یاد کر لیجئے، ایک روز ان ناموں سے کام پڑے گا۔ جب آدم علیہ السلام زمین پر اتارے گئے اور 300 سال تک روتے رہے، انہیں اس وقت یاد آیا، فرمائے کہنے لگے اے رب، اے محمود محمد کے صدقے سے، اے اعلیٰ علی کے طفیل سے رضی اللہ عنہ، اے فاطر فاطمہ رضی اللہ عنہا کے لیے، اے محسن حسن اور حسین رضی اللہ عنہما کے واسطے میرا قصور معاف فرما دیجئے۔ حکم ہوا آدم ہم نے تمہارا قصور معاف کر دیا۔ اے آدم یہ ایسے نام ہے کہ اگر تم قیامت تک اپنی تمام اولاد کے لیے ان ناموں کا واسطہ دے کر دعا کرتے تو ہم سب کو بخش دیتے، پوری اولاد کے لیے، پوری ابن آدم کے لیے، پوری امت کے لیے بخشش کی دعا کرتے، ان ناموں کے صدقے ہم بخش دیتے۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب قیامت قائم ہوگی ایک منادی ندا کرے گا، آواز دینے والا آواز لگائے گا کہ اے اہل محشر، یعنی اے حشر والو، اپنے سروں کو نیچا کر لو، آنکھیں بند کر لو، اس وجہ سے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا گزر رہی ہے، اور آنکھیں اس طرح بند رکھو، اسی طرح بند رکھو جب تک کہ وہ گزر نہ جائے۔ باوجود اس فضیلت کے کام کے وقت ان کی یہ حالت تھی کہ منہ سے قرآن شریف کی تلاوت کرتی تھی، ہاتھ سے چکی پیستی تھی، پاؤں سے حسن اور حسین رضی اللہ عنہما کا جھولا جھلاتی تھی، اور ہاتھوں میں چکی پیسنے سے چھالے پڑ گئے، گٹھے آ گئے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی یہ تکلیف دیکھی نہ گئی۔ آپ نے کہا بیوی تم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ اور کوئی باندی یا غلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مانگ کر لاؤ، ان سے کام کاج میں مدد ملے گی۔ شوہر کا حکم بجا لانے کے لیے، یعنی شوہر کے حکم پر عمل کرنے کے لیے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں روانہ ہو گئی۔ اتفاق سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں نہ تھے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے کہہ کر چلی آئی، یعنی بتا دیا کہ بھئی مجھے جو ہے کچھ غلام یا خادم چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے سفارش کی، یعنی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں سب کچھ بتا دیا۔ اسی وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے گھر تشریف لائے، فرمائے کہ بیٹی ہم کو دنیا کے آرام سے کیا کام، اگر تم کہتی ہو تو غلام باندی دیتا ہوں، اور اگر کہو تو اس سے بھی اچھی چیز دیتا ہوں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ ابا جان وہ اچھی چیز ہی دے دو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹی سوتے وقت 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لیا کرو، یہ غلام اور باندی سے بہتر ہے۔ خدا کی پیاری بندی نے خوشی خوشی اس کو قبول کر لیا۔ عیسیٰ علیہ السلام کے لیے آسمان سے خوان یعنی دسترخوان اترا تھا، اسی طرح اہل بیت اطہار کے لیے بھی دسترخوان اترا۔ ایک روز حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے گھر تشریف لائے، پوچھے بیٹی کیسی گزرتی ہے؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا عرض کیے کہ ابا جان میں اور حضرت علی رضی اللہ عنہ اور بچے 3 روز سے کچھ نہیں کھائے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہاتھ اٹھا کر دعا فرمائے اللہم انزل علی محمد واہل بیتہ کما انزلت علی عیسیٰ و امتہ، اللہ جیسے عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی امت پر آپ نے دسترخوان اتارا، ویسے ہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے اہل بیت پر بھی اتار دیجیے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا بیٹی جاؤ حجرے میں دیکھو کیا رکھا ہے۔ جب حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا حجرے میں جانے لگی، حسن اور حسین رضی اللہ عنہما چھوٹے بچے بھی ان کے پیچھے دوڑے۔ اندر کیا دیکھتے ہیں کہ خوبصورت برتن ہے اور اس میں سرید یعنی گوشت اور روٹی کے ٹکڑے گرم گرم موجود ہے، اور اس سے مشک کی خوشبو آ رہی ہے، بوئے مشک یعنی مشک کی خوشبو آ رہی ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا اس آسمانی دسترخوان کو باہر لائی،
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کھاؤ بسم اللہ، اللہ کا نام لے کر کھاؤ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت علی رضی اللہ عنہ، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ اور آپ کے دونوں صاحبزادوں نے سبھی نے کھایا۔ 7 دن تک صبح شام اس میں سے کھاتے تھے، مگر ذرہ برابر بھی کم نہ ہوتا تھا۔ حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ کا بچپنا تھا۔ ایک روز اس میں سے بوٹی لیے ہوئے باہر نکلے۔ ایک یہودن یعنی یہودی عورت نے کہا، اہل بیت یہ خوشبودار گوشت کہاں پائے؟ مجھے بھی دو۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی پیدائشی سخاوت، ہاتھ بڑھا کر دینا چاہا، وہ گوشت اور گھر کا پیالہ سب غائب ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر یہ واقعہ پیش نہ آتا، یعنی اس یہودی عورت کو آپ نہ دیتے، تو زندگی بھر یہ پیالہ اسی طرح باقی رہتا۔ اسی واسطے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہم اجعل رزق آل محمد قوتاً، الہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آل کو رزق گزر کے موافق دے، یعنی جتنا ان کی غذا بن سکے، روز کی خوراک برابر دے۔ ساداتوں یعنی سید زادوں سے آپ فرما رہے ہیں کہ اگر آپ کو کھانے اور کپڑے کی تکلیف ہو تو گھبرا کر ناجائز کام نہ کرنا، یعنی حرام کے پیچھے مت جانا۔ یہ تمہارے نانا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا اثر ہے۔ دنیا میں آپ کا حصہ نہیں ہے، آپ کے جلوے تو آخرت میں دیکھنے کے ہوں گے۔ کہہ رہے ہیں کام ما از آب مقصد گر تر نشد عیب نیست، مقصد کے پانی سے اگر ہمارا حلق تر نہ ہو، یعنی نہ بھیگے، تو کوئی حرج کی بات نہیں، اس وجہ سے کہ ہم حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی اولاد میں سے، اور تشنگی تو ہم کو میراث میں ملی ہے، پیاس تو کیا ہے ہم کو میراث میں ملی ہے، وراثت میں ملی ہے۔ ایک وقت جو ہے حضرت سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کی موجودگی میں دوسری عورت سے نکاح کرنا چاہا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یعنی آپ کے نکاح میں ہوتے ہوئے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ نکاح میں ہے، اور اس کے باوجود جو ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے دوسرے سے نکاح کرنا چاہا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سوکن سے کیا ہوگا، میری فاطمہ کو تکلیف ہوگی۔ تو کہہ رہے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں، یؤذینی ما آذاہا، جو چیز فاطمہ کو تکلیف دیتی ہے وہ چیز مجھے تکلیف دیتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کانپ گئے اور دوسرے نکاح کا ارادہ ترک فرما دیا، یعنی چھوڑ دیا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ اس شان کی ہے کہ ایک روز صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا مجمع تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عورتوں کے لیے کون سا کام بہتر ہے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین میں سے کسی نے بھی جواب نہ دیا۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ گھر تشریف لا کر جو کچھ مجلس میں گزرا تھا سب بتا دیے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ سے بیان کر دیا۔ عورتوں کی معلومات بڑھانے کا یہ بھی ایک ذریعہ تھا کہ علمی مجلسوں میں سنی ہوئی باتیں عورتوں کے سامنے دہرائی جاتی تھی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، آپ نے یہ کیوں نہ کہہ دیا کہ عورتوں کے لیے یہی کام بہتر ہے کہ وہ مردوں کو نہ دیکھے اور مرد انہیں نہ دیکھے۔ عورتوں کے لیے کیا کام بہتر ہے کہ وہ مردوں کو نہ دیکھے اور مرد انہیں نہ دیکھے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ لوٹ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی طرح عرض کیے، یعنی بتلا دیے۔ آپ نے پوچھا، علی تم نے یہ کس سے سیکھا؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ کہنے لگے فاطمہ رضی اللہ عنہ سے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے، کیوں نہ ہو، یعنی ایسا کیوں جواب نہ ملے، فاطمہ تو میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ ارے فاطمہ جس پر غصہ ہو خدا اس پر غصہ ہوتا ہے، فاطمہ جس سے خود خوش ہو جائے خدا اس سے خوش ہو جاتا ہے۔ عاشقان حسین، امام حسین کے چاہنے والوں سے کہا جا رہا ہے، سچ کہنا، کیا فاطمہ جو ہے قاتلان حسین سے خوش ہوں گی؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ جو ہے امام حسین کے قاتلوں سے خوش ہوگی یا ان پر غصہ بھرے ہوئے ہوں گے؟ آپ خود فیصلہ کر سکتے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کا غصہ خدا کو غصے میں لانے والا ہے۔ وہ ظالم جو قاتلان حسین ہیں خدا کے غضب میں غصے میں رہیں گے۔ اور ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جہاد کے لیے تشریف لے گئے تو حضرت سیدنا علی رضی اللہ عنہ بھی ساتھ تھے۔ امام حسن اور امام حسین رضی اللہ عنہ چھوٹے بچے تھے۔ اتفاق سے امام حسین رضی اللہ عنہ کھیلتے کھیلتے کھجور کہہ رہے ہیں کہ ایک کھجور کے باغ میں نکل گئے جو صالح یہودی کا تھا، یہودی نام کا ایک شخص تھا، یہودی جو ہے صالح نام کا ایک شخص تھا،
اس کی نظر جب امام حسین رضی اللہ عنہ پر پڑی تو گھر میں لے جا کر چھپا دیا۔ جب وقت مقررہ پر، یعنی جو امام حسین رضی اللہ عنہ کے آنے کا ٹائم فکس تھا، جب اس پر نہ آئے تو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ بے چین ہو گئی۔ 70 بار دروازے تک آئی اور واپس ہوئی، کوئی نہیں ملتا تھا جو امام حسین رضی اللہ عنہ کو ڈھونڈ کر لائے۔ ہائے ایک لحظہ، یعنی اتنی گھڑی، اتنا لمحہ امام حسین کے نہ ملنے سے فاطمہ رضی اللہ عنہ بے چین ہے۔ کربلا کے واقعے کے وقت کیسی بے چین ہوئی ہوگی۔ اسی لیے خواب میں دیکھا گیا کہ فاطمہ رضی اللہ عنہ کربلا کی زمین جھاڑ رہی ہے۔ خواب دیکھنے والے نے پوچھا کہ بیوی یہ کیا کر رہی ہو، اے فاطمہ یہ کیا کر رہی ہو؟ تو آپ نے فرمایا کل میرا حسین یہاں زخمی ہو کر گرے گا، میرے حسین کو کنکر چبھیں گے، اس لیے جھاڑ رہی ہوں۔ اللہ اکبر۔ الغرض حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ نے حضرت حسن رضی اللہ عنہ سے کہا کہ ابا جان جاؤ بھائی کو ڈھونڈو۔ الغرض حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ نے حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ سے کہا کہ بیٹا جاؤ اپنے بھائی کو ڈھونڈ کر لاؤ۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی بھی چھوٹی سی جان، اور آپ جو ہے کھجوروں کے درختوں کے بیچ میں آپ پھر رہے ہیں، پکار رہے تھے یا حسین ابن علی یا قرۃ عین النبی این انت، اے علی کے بیٹے حسین، اے نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک، تم کہاں ہو؟ کہہ رہے ہیں میرا دل لیے ہوئے ہو، اپنا چہرہ مبارک نہیں دکھاتے ہو، میں تم کو کہاں ڈھونڈوں؟ اے جان برادر، یعنی اے میرے بھائی، کس سے پوچھوں کہ میں تم کہاں ہوں؟ کس سے پوچھوں میں کہ تم کہاں ہو؟ حضرت حسن رضی اللہ عنہ کو کہیں سے جواب نہ ملا۔ یکایک یعنی اچانک ایک ہرن نظر آئی۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ کہنے لگے یا ظبی هل رأیت اخی حسینا، اے ہرن کیا تو نے میرے بھائی حسین کو دیکھا ہے؟ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تجھے واسطہ دیتا ہوں، تم اس سے بات کر، بتا میرے بھائی حسین کہاں ہے؟ اللہ کے حکم سے ہرن نے کہا اے نبی کے نور دیدہ، یعنی اے نبی کے پیارے نواسے، صالح نام کا جو یہودی ہے اس نے تمہارے بھائی کو چھپایا ہے، اس خزانے کو اس ویرانے میں ڈھونڈو، اس جوہر کو اس کے خزانے میں تلاش کرو۔ یعنی اس نے جو ہے اپنے ویرانے گھر کے اندر امام حسین رضی اللہ عنہ کو چھپا دیا ہے، جاؤ وہاں تلاش کرو۔ شہزادے حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ اس یہودی کے گھر آئے، صالح نام تھا اس کا، فرمایا اے صالح میرے بھائی حسین کو گھر سے باہر لاؤ۔ بچپنے کی بھولی بھالی باتیں فرماتے ہیں اور کہتے ہیں نہیں تو میں جا کر اپنی اماں جان سے کہتا ہوں، وہ ایک بد دعا کریں گی اور تو روئے زمین پر، اگر وہ ایک بد دعا کریں تو روئے زمین پر، یعنی زمین کے اوپر ایک بھی یہودی بھی باقی نہ رہے، اور میرے ابا کی تلوار سے اور میرے نانا کی بد دعا سے ڈرنا، دیکھ تمام یہودی برباد ہو جائیں گے۔ یہودی نے حیران ہو کر پوچھا میاں تمہاری ماں کون ہے؟ حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے فرمایا میری ماں کو کیا پوچھتا ہے، وہ خلاصہ خاندان نبوت ہے، خاندان نبوت کا وہ خلاصہ اور نچوڑ ہے۔ اے صالح میری ماں وہ ہے جن کے مہر میں گنہگاروں کا چھٹکارا لکھا ہوا ہے، میری ماں تمام سعادات کی ماں ہے، تمام سعادتوں کا مجمع ہے، یعنی ساری چیزیں اس میں اکٹھا ہے۔ میری ماں وہ ہے جب میدان قیامت میں آئے گی تو سارے اہل محشر کی آنکھیں بند کروائی جائے گی، جن کا نام مبارک فاطمہ ہے۔ یہودی نے کہا میاں تمہارے والد کون ہیں؟ حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے فرمایا میرے باپ جو ہے شیر یزداں شاہ مرداں ہیں، جو جنگ میں 2 تلواروں سے لڑتے ہیں، 2 نیزوں سے مارتے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 2 قبلوں کی طرف نماز پڑھے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرت کی رات اپنی جان آپ پر قربان کر کے آپ کی جگہ سوئے ہیں۔ اس جواں مردی پر آسمان سے جبرائیل علیہ السلام بھی مرحبا کہے ہیں، اور خدائے تعالیٰ نے جن کا نام مبارک علی رکھا ہے۔ یہودی نے کہا اچھا میاں بتاؤ تمہارے نانا کون ہیں؟ حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے فرمایا میرے نانا کو پوچھتا ہے تو سن، میرے نانا وہ ہے کہ جنہوں نے مکہ معظمہ میں عشاء پڑھی اور پلک جھپکنے تک بیت المقدس اور عرش تک ہو آئے، خدائے تعالیٰ جن کو بار بار سلام کہلا بھیجتا ہے، عرش پر بلا کر باتیں کرتا ہے،
حضرت حسن رضی اللہ عنہ ادھر یہ کہتے جاتے تھے اور ادھر یہودی کے دل سے کفر دور ہوتا جاتا تھا اور ندامت یعنی شرمندگی سے رو رہا تھا۔ گھر میں گیا، حسن رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں حسین رضی اللہ عنہ کو دیا، دونوں مل کر ماں کے پاس آئے۔ فاطمہ رضی اللہ عنہ خوش ہو گئی۔ دوسرے دن صالح یہودی اپنی قوم کے 70 لوگوں کے ساتھ مسلمان ہو کر فاطمہ رضی اللہ عنہ کے دروازے پر آیا اور نہایت درد سے رونے لگا، اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی، آپ کے حسین کو میں نے جو ستایا ہے اس سے میں نادم ہوں یعنی شرمندہ ہوں، کفر چھوڑ کر مسلمان ہو گیا ہوں، میرا قصور معاف فرمائیے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، میں نے اپنا حصہ معاف کر دیا، مگر یہ بچے جو ہے فاطمہ ہی کے نہیں، یہ علی سے بھی ان کا تعلق ہے، حضرت علی رضی اللہ عنہ سے بھی معافی مانگو۔ جہاد سے واپس ہونے کے بعد اس نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے بھی معافی مانگی۔ آپ نے فرمایا، میں نے اپنا حصہ معاف کر دیا، مگر یہ بچے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جگر گوشہ ہیں، یعنی آپ کے جگر کے ٹکڑے ہیں، حضور سے بھی معافی مانگو۔ یہودی روتا ہوا حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے تو معاف کر دیا، مگر یہ بچے خدائے تعالیٰ کے مقبول ہے، خدا سے معافی مانگو۔ اس بیچارے نے روتے ہوئے جنگل کی راہ لی، یعنی جنگل کا راستہ اپنایا اور 17 روز لگاتار روتا رہا۔ 18ویں دن وہی آسمان سے آواز آئی، ہم نے اس کا قصور معاف کر دیا اور اس کا نام دوستوں کے دفتر میں لکھ دیا۔ دوستو، اللہ کے لیے ذرا سوچو، ایک یہودی سے صرف اتنی غلطی ہوئی کہ امام حسین رضی اللہ عنہ کو گھر میں چھپایا، نہ تماچا مارا نہ گالی دی، پھر اپنے کیے پر شرمندہ ہو کر مسلمان بھی ہو گیا، اتنا رویا کہ تب کہیں جا کر خدائے تعالیٰ خوش اور راضی ہوا۔ تو جن ظالموں نے فاطمہ حضرت زہرا یعنی بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہ کے لال یعنی آپ کے بیٹے حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ کو زہر پلا کر جگر کے 72 ٹکڑے کر دیے، ہائے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے 72 تنوں کو یعنی آپ کے جگر گوشے کو وحشیانہ طریقے سے شہید کر کے خاک اور خون میں تڑپائے، ان کا کیا حال ہوگا؟ جو 72 جسموں کو کربلا کے اندر مٹی اور خون کے اندر تڑپا دے، ان لوگوں کا کیا حال ہوگا؟ اے ظالموں، اولاد رسول کی خون ریزی کے لیے تیار ہو گئے ہو؟ کچھ تو تم کو خدا تعالیٰ سے شرم کرنا چاہیے تھا، تم کچھ پرواہ نہ کیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی عزت کرنے اور ان سے محبت کرنے کے لیے کیا وصیت فرمائے تھے۔ اس وقت کو یاد کرو کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ تمہارے ظلم کی فریاد یعنی تمہارے ظلم کی جو داد رسی تھی اور تمہارے ظلم کی جو پکار تھی خدائے تعالیٰ کے سامنے پیش کریں گی، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر تم پر جو ہے ناراض ہوں گے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ غصے میں بھرے ہوئے ہوں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے حلق مبارک پر ایک مرتبہ بوسہ دیا تو جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ کی وفات کے بعد جب نہ علی ہوں گے اور نہ فاطمہ ہوں گی، نہ حسن ہوں گے، حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے اسی حلق پر جہاں آج آپ بوسہ دے رہے ہیں تلوار چلے گی، کربلا کی جلتی یعنی تپتی ہوئی ریت پر یہ بچہ خاک اور خون میں لوٹتا ہوگا۔ یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رونے لگے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ رونے کا سبب پوچھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام سے جو سنا تھا وہ سنا دیا۔ رونے کا سبب جب پوچھا گیا، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جب رونے کا سبب پوچھا تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا جو جبرائیل علیہ السلام سے سنا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ بھی رونے لگے، روتے ہوئے گھر آئے۔ فاطمہ رضی اللہ عنہ نے رونے کی وجہ پوچھی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں حسین کے لیے روتا ہوں، اور سارا واقعہ سنا دیا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ روتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی، کہا، ابا جان، میرے بچے کا کیا قصور ہے کہ بچپنے میں اس پر یہ ظلم ہوگا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فاطمہ، بچپنے میں نہیں، نہ جوانی میں، بلکہ اس وقت ہوگا جب کہ نہ تم رہو گی، نہ میں رہوں گا، نہ علی رضی اللہ عنہ رہیں گے، نہ حسن رضی اللہ عنہ رہیں گے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ بہت رونے لگی، فرمائی، ہائے میرے مظلوم، ہائے میرے شہید، ہائے میرے بے کس، جب باپ ہوں گے نہ ماں، نہ نانا ہوں گے نہ بھائی، اس مصیبت میں تیرا کیا حال ہوگا؟ ہائے افسوس، میں زندہ رہتی تو تیری مصیبت میں شریک ہوتی۔ یہ سب رو رہے تھے۔ بنی امیہ کی سلطنت قائم ہونے اور یزید وغیرہ کے بادشاہ ہونے کی خبر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی۔ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بے حد رنج اور غم تھا۔
اسی وقت سورہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر نازل ہوئی۔ اور یہ بھی معلوم کرایا گیا کہ بنی امیہ کی سلطنت یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے اطلاع دی جا رہی نا، سب پیشن گوئیاں دی جا رہی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بھی بتایا گیا کہ بنو امیہ کی سلطنت اور ان کے مظالم 1000 مہینے تک رہیں گے۔ جی، یعنی ان کے جو ظلم رہیں گے، مظالم ظلم کی جمع ہے۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، تو آپ کو اس رنج اور غم کے بدلے، یعنی وہ جو رنج اور غم ہوا کہ ان کے بنو امیہ کے جو ظلم رہیں گے 1000 مہینے رہیں گے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس رنج اور غم کے بدلے ایک شب قدر دی جاتی ہے جو بنو امیہ کی 1000 مہینے کی سلطنت سے بڑھ کر ہے۔ حساب کر کے دیکھا گیا تو معلوم ہوا کہ بنو امیہ کی سلطنت 1000 مہینے رہی۔ ابتلاء انبیاء و اولیاء بسیار بود، انبیاء اور اولیاء پر بڑی بڑی مصیبتیں آئی اور اس میں ان کی آزمائش کی گئی، اور اس میں ان کی آزمائشیں ہوئی، لیکن دنیا میں در عالم از عیسیٰ ابتلائے کس ندید، لیکن دنیا میں امام حسین رضی اللہ عنہ کی مصیبت اور آزمائش کے جیسا کہیں نہیں دیکھا گیا ہوگا۔ آسمان کی آنکھ کیوں نہ روئے جب کہ اس کے زمانے میں کربلا کے جیسی مصیبتیں کوئی نہیں دیکھا۔ زمانے میں جب سے کہ غم کرنے کا طریقہ جاری ہوا ہے، میدان کربلا کے جیسا غم اور رنج کرنے کا موقع کسی نے نہیں دیکھا۔ کسی نے جہاں میں کربلا کی بلا سے سخت اور زیادہ کوئی بلا نہ دیکھی ہوگی۔ در جہاں از این صعب تر ہرگز بلائے کس نہ دید، کہ کسی نے دنیا کے اندر کربلا کی مصیبت سے سخت مصیبت نہ دیکھی ہوگی۔ دل شکن تر از ای عزا ہرگز عزائے کس نہ دید، دل کو ٹکڑے ٹکڑے کرنے والا کربلا کے مصیبت کدے سے زیادہ کوئی مصیبت کدا نہ دیکھا ہوگا۔ یعنی کربلا کا جو مصیبت کا مقام ہے، ایسا مصیبت کا مقام کہیں نہیں دیکھا گیا۔ جب سے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے باغ کا پھول پانی نہ ملنے سے پزمردہ ہو گیا ہے، پھر دین کے باغ میں بہار کوئی شخص نہ دیکھا ہوگا۔ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ جو ہے باغ نبوت کے پھول تھے، اور اس کو جو ہے پانی نہ ملنے کی وجہ سے جو ہے وہ پزمردہ ہو گیا، یعنی ان لوگوں نے کیا کیا، ان کو شہید کر دیا۔ تو اب دین کے باغ میں بہار کوئی شخص نہ دیکھا ہوگا، یعنی پھر ایسی بہار اب دین کے اندر نہیں آئے گی جو ان کے ذریعے سے دین میں بہاریں تھیں، جو ان کے ذریعے سے دین کے اندر تر و تازگی تھی، تو اب وہ کسی نے نہ دیکھا ہوگا جو ان کے اندر تھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد۔ پھر اللہ تعالیٰ نے انہی کے خون کے ذریعے سے پھر دین اسلام کو سینچا ہے۔ انہوں نے خون ضرور دیا، دنیا کے درخت ہوتے ہیں اس کو پانی سے سیراب کرتے ہیں، لیکن جو دین کا درخت ہے وہ آل رسول کے خون سے سیراب ہوا ہے، اور پھر اس کو تر و تازگی ملی ہے، پھر وہاں سے دین اسلام زندہ ہوا ہے، اور دین اسلام کو تر و تازگی اور سرسبز و شادابی ملی ہے۔ تو اس طرح سے یہ حضرت نے اس کا نقشہ کھینچا ہے۔ اور ابھی تو حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ تک ہی بیان مکمل ہوا ہے، بس حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے دل میں امام حسین کی کیسی محبت تھی وہ بتانے کے لیے جو ہے اتنی لمبی بحث کی ہے، اور کیسا واقعہ لائے کہ جس کا نچوڑ یہ ہے کہ ایک یہودی نے امام حسین کو گھر میں چھپا لیا تھا۔ حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ گھر میں تھے، علی رضی اللہ عنہ بھی جنگ میں گئے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی جنگ میں گئے، فاطمہ رضی اللہ عنہ 70 مرتبہ اسی رات میں دروازے تک آتی اور جاتی کہ کوئی ایسا ہو شخص جس کو میں بولوں کہ میرے حسین کو ڈھونڈ کر لا دو۔ 70 مرتبہ، آخر میں امام حسن رضی اللہ عنہ کو بھیج دی، جاؤ ابھی تک حسین نہیں آئے، جاؤ لے کر آؤ، ڈھونڈو۔ اب دیکھنے گئے تو یہ بھی جو ہے وہ کھجوروں کا جو باغ تھا جہاں پر امام حسین گئے تھے وہیں پہنچے۔ اب امام حسین کو کس نے، یہودی نے چھپا دیا تھا۔ حضرت امام حسن گئے تو جا کے پوچھے کہ ہمارے بھائی کو کہیں دیکھا ہے، اور کس سے پوچھے، ہرن سے پوچھے کہ میرے بھائی کو کہیں دیکھا ہے، میں رسول پاک کا تجھے واسطہ دیتا ہوں، مجھ سے بات کر۔ ہرن نے کہا کہ وہ فلاں یہودی ہے جس کا نام صالح ہے، اس نے اپنے گھر میں تمہارے بھائی کو چھپایا ہے۔ جا کے امام حسن رضی اللہ عنہ گئے اور اس سے اپنی ننھی منی زبان میں وہ کلمات کہے کہ میں اس کا بیٹا ہوں کہ اگر میری ماں دعا کر دے تو آج دنیا میں کوئی یہودی نہ بچے گا، میری ماں کی بد دعا خالی نہیں جائیں گی، اور میرے
باپ کی تلوار وہ تلوار ہے کہ جس کے ذریعے سے پورے یہودیوں کا خاتمہ ہو جائے گا، میرے نانا بھی وہ ہے۔ اس طریقے سے ننھی منی زبان میں آپ نے بولے۔ وہ یہودی باہر آیا، کون ہے تم؟ بولے میں وہ ہوں جس کے بھائی کو تم نے چھپایا ہے۔ امام حسین رضی اللہ عنہ کو ہاتھ میں لا کر دے دیا، سب پورا بتایا، فاطمہ رضی اللہ عنہ میری ماں ہے، علی رضی اللہ عنہ میرے والد ہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے نانا ہیں۔ یہودی نے کیا کیا؟ امام حسن رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں امام حسین کا ہاتھ دے دیا اور کہا کہ میں کل تمہاری والدہ سے بھی معافی مانگوں گا، میں نے تمہارے بھائی کو تکلیف پہنچائی نا، تم معاف کر دو۔ کہا کہ میں معاف نہیں کروں گا، ان سے معافی مانگو۔ معافی مانگی، معاف کرنے کو تو کر دیے، لیکن کیا کہا کہ ان کے اندر میری ماں کا بھی حصہ ہے، یعنی میری ماں کا بھی تعلق ہے ان سے، اور میری ماں جو ہے بہت محبت کرتی ہے، ان سے معافی مانگنے سے اور ہم سے معافی مانگنے سے کام نہیں چلے گا، ہماری ماں سے معافی مانگنی ہوگی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے پاس وہ یہودی 70 لوگوں کو لے کر آیا، کتنے؟ اور آ کر دروازے پر آ کر کہتا ہے کہ میں مسلمان ہوتا ہوں اور بس اب اللہ کے لیے میرا یہ قصور معاف کر دیجیے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کہتی ہے کہ میں نے اپنا حصہ تو معاف کر دیا، لیکن میرے شوہر کا بھی اس میں حصہ ہے، حضرت علی رضی اللہ عنہ کا بھی حصہ ہے، ان سے بھی معافی مانگنا پڑے گی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب جنگ سے واپس آ گئے، حضرت علی رضی اللہ عنہ سے اس نے معافی مانگا۔ آپ نے کہا میں تو معاف کر دیا، لیکن اس میں ان کے نانا جان کا بھی حصہ ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی حصہ ہے، ان سے بھی معافی مانگنا ہوگی۔ وہ شخص پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں آیا روتا ہوا، کہا یا رسول اللہ، آپ کے نواسے کو میں نے گھر میں قید کر لیا تھا، جو ستایا وہ تکلیف دی، ابھی تماچا بھی نہیں مارا، تھپڑ بھی نہیں مارا، گالی بھی نہیں دی، صرف چھپا دیا تھا۔ تو حضور کے قدموں میں آ کر رونے لگا، یا رسول اللہ مجھے معاف کر دیے۔ حضور نے فرمایا میں نے تو معاف کر دیا، لیکن اس میں اللہ کا بھی حصہ ہے، کیونکہ اللہ بھی ان سے محبت کرتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو اب وہ یہودی کہنے لگا کہ اب میں کیا کروں، جنگل کی طرف روتا ہوا چلا گیا۔ یہاں لکھتے ہیں حضرت 17 دن تک مسلسل روتا رہا، لگاتار روتا رہا۔ 18ویں دن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف وحی آتی ہے کہ ہم نے اس کو معاف کر دیا۔ تو حضرت لکھتے ہیں کہ جو یہودی نہ گالی دیا، نہ تھپڑ مارا، نہ تماچا مارا، نہ تیر مارا، نہ زخم دیا، صرف تھوڑی دیر چھپا کر رکھا، تو 17 دن تک رویا، اور پھر یہودی چھوڑ کر مسلمان ہوا، تو اللہ تعالیٰ کو جب اس پر رحم آیا، کرم آیا اور اس کو معاف کیا۔ یہ لوگ تو جب تھوڑی دیر کے لیے چھپانے کا اتنا بڑا جرم ہے کہ اس کو سب جگہ سے جا کر معافی مانگنی پڑی، اور مسلمان ہونے کے بعد اس کی معافی ہوئی۔ تو جو لوگ تو اپنی بدبختی پر مرے ہیں اور امام حسین رضی اللہ عنہ کو قید نہیں کیے بلکہ شہید کر دیے، ان کے عذاب کا عالم کیا ہوگا، ان کی تکلیف کا عالم کیا ہوگا، اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ اور فاطمہ رضی اللہ عنہ کیسے برداشت کریں گی اس کو، اور کیسے معاف کریں گی اس کو۔ جو فاطمہ رضی اللہ عنہ کربلا کے اندر جھاڑو لگا رہی، پوچھا گیا کیوں لگا رہی، کہا کہ میرے بیٹے کو کل یہاں شہید کیا جائے گا، اس کو کنکر نہ چبھے، اس لیے جھاڑو لگا رہی۔ خواب میں دیکھا گیا کہ آپ جھاڑو لگا رہے تھے کربلا کی، تو پوچھا کہ کیوں جھاڑو لگا رہے، تو کہا کہ میرے بیٹے کو کل یہاں شہید ہونا ہے، میرے بیٹے کو کوئی کنکر نہ چبھے، اس لیے میں جھاڑو لگا رہی ہوں۔ تو اس طرح سے یہ محبت تھی۔ اللہ رب العزت ہم کو بھی اہل بیت سے سچی محبت عطا فرمائے، سادات کرام کی سچی قدردانی نصیب فرمائے، اور اللہ رب العزت دنیا بھر کے تمام سادات کی دینی اور دنیاوی تمام ضرورتوں کو پورا فرمائے، ان کو لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے بچائے۔ اللہ رب العزت ان کے رزق کے غیب سے انتظام فرمائے، اللہ رب العزت ان کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے، مشکلات سے ان کی حفاظت فرمائے۔ اللہ رب العزت دین اور دنیا کی بھلائیاں نصیب فرمائے، تمام شرور و فتن سے حفاظت فرمائے، اور اللہ رب العزت امان اللہ حسینی صاحب کے آل اولاد کی حفاظت فرمائے، اور ان کی بھی رزق میں برکت عطا فرمائے، رزق حلال نصیب فرمائے، ان کی اولاد کو صحت و تندرستی عطا فرمائے، دنیا اور آخرت کی تمام بھلائیوں سے مالا مال فرمائے۔ آمین وصلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔